شیر کر دنیا کی غافل زندگانی کہاں، زندگی رہی بھی تو پھر نوجوانی کہاں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اپنی بھاشا میں کہتا کہ اجاتنا مرسارا گوڈا کو لگانے اجات بھیلا بیلی کوکڑ کو کھا دینے، ٹھیک ہے نا۔ چند کتابیں پڑھ کر مناظر بن جانا، چیلنج دینا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی انسان نہیں ہے، تو دوستو انہی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم کی دنیا جو ہے، علم کا فیلڈ جو ہے یہ بہت وسیع ہے۔ کوئی انسان دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی ایک ہی سبجیکٹ ہو، شریعت کا ہو، طریقت کا ہو، معرفت کا ہو، حقیقت کا ہو، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے مکمل علم حاصل کر لیا۔ اس طریقے سے دنیاوی علم ہو، چاہے دینی علم ہو، چاہے شریعت کا علم ہو، کوئی مکمل تو دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ میں شریعت کا مکمل جانکار بن گیا، ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کتنا بحر العلوم ہو، محدث ہو، مفکر ہو، مجدد ہو، امام ہو، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے مکمل عبور پا لیا ہے شریعت کے اوپر۔ بے شک پیغمبر تو دعویٰ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اپنے آپ کو جو خطیب کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو جو مناظر کہلاتے ہیں، جو مجادل کہلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے کمپیٹیٹر میں کوئی ٹک ہی نہیں سکتا، تو دوستو یہ دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اور علم کسی کے باپ کی میراث نہیں۔ علم کوئی بھی انسان سیکھ سکتا ہے، جھونپڑی میں رہنے والا، محلات میں رہنے والا، بکریاں چرانے والا، انجینئر، ڈاکٹر، کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان جب حاصل کرتا ہے، ڈیپ لرننگ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، سرچ کرتا ہے، اس کی گہرائی میں اترتا ہے، جتنے تم گہرائی میں نیچے اترو گے اتنے ہی تم علم کے موتی پاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو علم ایک دنیا بہت وسیع ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، آج میری باتیں کچھ اگڑم سگڑم ادھر ادھر کی رہے گی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں معجزات، یہ انبیاء کرام کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ فزیکل فینومین آف نیچر کو توڑنے والی، عقل کو حیران کرنے والی، خرق عادت کے اوپر جو چیز ظاہر ہو جاتی ہے کسی کے ہاتھ کے اوپر، اس کو کہا جاتا ہے، نبی کے یہاں ہو تو معجزہ کہا جاتا ہے، اور دیگر کسی انسان کے یہاں ثابت ہو جو اللہ کا نیک بندہ ہے، مقرب ہے، اللہ کا حبیب ہے، مخلص ہے، زاہد ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، تارک دنیا بن جاتا ہے، مل ملا کے اللہ کا اگر محبوب بندہ ہے تو اس کے ہاتھ کے اوپر اگر کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کرامات، یہ کرامت ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ میری امت کے اندر مبصرات باقی رہے گی، یعنی اچھے خواب کے ذریعے سے لوگوں کو ایڈوانس انفارمیشن مل جائے گی۔ اس کو حدیث کی ٹرم میں کہا جاتا ہے مبصرات، عربی لینگویج میں، یعنی ایڈوانس انفارمیشن دینا خوابوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو یہ حاصل ہوتی رہے گی۔ یہاں پہ دو اسٹریم ہے، ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ خوابوں کے ذریعے سے تو کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں جاگتے میں بھی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ دو اسٹریم پائی جاتی ہے۔ تو دوستو، کرامت ہو یا کشف ہو یا الہام ہو، یہ اللہ کے نیک بندوں کے یہاں چیز جو خرق عادت کے طور پر عموماً ایسا عادت میں پایا نہیں جاتا، فزیکل ورلڈ سے وہ چیزیں ہٹ کے ہوتی ہے، لاجک سے وہ چیزیں ہٹ کے ہوتی ہے، عقل سے وہ چیزیں ہٹ کے ہوتی ہے، اور ایسی چیز اگر کوئی ظاہر ہو جائے یا کوئی بتا دے پہلے سے تو اس کو کرامت کہا جائے گا، جس کو ہندی میں چمتکار کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے استدراج۔ استدراج جو جیسے کوئی بددین ہے، جوگی ہے، راہب ہے، تانترک ہے، اس کے ہاتھوں کے اوپر اگر کوئی عجیب چیز ظاہر ہو جاتی ہے جس کو ہم چمتکار کہتے ہیں، تو یہ اس کو عربی میں کہیں گے استدراج۔ تو یہ تین مطلب یہ کہ ٹرمس ہے، معجزات، کرامت اور استدراج۔ میں نے آپ کی اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتا دی۔ میرا چھوٹا سا ویڈیو ہے، یہ ان تمام چیزوں کا انٹرپریٹیشن متحمل نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ اگر میں جو چیزیں بیان کر رہا ہوں اس کی ایک ایک چیز کی اگر میں تفصیلات بیان کرنا چاہوں تو اپنے اندر پوری دنیا لیے ہوئے ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ہوتی ہے شریعت، ایک ہوتی ہے طریقت، ایک ہوتی ہے معرفت، ایک ہوتی ہے حقیقت۔ شریعت وہ جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کو جو شریعت بتائی، جن کو اللہ نے چنا تھا، ایک ہوتا مخلص، ایک ہوتا مخلص۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے، جن بندوں کا انتخاب کرتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے، جن کو نبی بناتا ہے، تو وہ
ان کے اوپر شریعت نازل ہوتی ہے، اور مختلف نبیوں کے اوپر الگ الگ شریعت کے قوانین لاگو ہوئے، اور ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو قرآن کی شکل کے اندر شریعت اتاری گئی ہے، اس پروٹوکول کو ہمیں تسلیم کرنا اور شریعت کے قوانین کے اوپر عمل کرنا، مسائل و مسائل، جائز ناجائز، حلال اور حرام، احکام شریعت، معاشرتی معاملات، یہ سارے کے سارے ہمیں شریعت میں بتا دیا گیا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے شریعت۔ اور مکمل شریعت کی بھی جانکاری کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس مکمل جانکاری ہے، اس لیے تو اماموں کا اختلاف ہوا، محدثین کا اختلاف ہوا، مفسرین کا اختلاف ہوا، اور رہتی دنیا تک یہ اختلاف رہے گا، کیونکہ سمجھ کا فیر ہے، اسی کا نام اجمیر ہے۔ تو الگ الگ لوگوں نے احادیث کا مفہوم معلوم کرنے کی کوشش کی، استنباط کرنے کی کوشش کی، استخراج کرنے کی کوشش کی اپنے مسائل کو دیگر مسائل کی روشنی کے اندر، تو اس کو اتحاد بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو شریعت کے اندر اتحاد کرنے کی کوشش کی، اس بیسس کے اوپر یہ تفریق پیدا ہوئی اماموں کی۔ آپ نے سنا ہوگا 4 امام ہیں، پھر محدثین میں اختلاف ہے، مفسرین میں اختلاف ہے، تو یہ جو اختلاف کی نوعیت جو پیدا ہوئی ہے، یہ کنٹروورسی جو بنا ہے، یہ الگ الگ اپنے قیاس کو لے کر، عقل کو لے کر، جب تک ہمارے پاس ٹھوس حدیث موجود نہیں ہوتی ہے تو یہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اماموں کا بھی یہ کہنا ہے کہ میری بات کے مد مقابل کمپیٹیٹر میں اگر کوئی حدیث آپ کو صحیح مل جائے تو میرے قول کو دیوار پہ مار دینا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے اکابرین نے غلطی تھوڑی کی، اتنی بڑی پرسنالٹیز، ہمارے اکابرین، ہمارے سلف، ہمارے خلف، وہ غلطی تھوڑی کر سکتے۔ بشر ہے انسان، کلکم خطاؤون وخیر الخطاء التوابون، ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، صرف اللہ کے نبی کی گارنٹی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر لیا ہے، وما ضل صاحبکم وما غوی، اس کی گارنٹی تو اللہ نے لے لی ہمارے نبی کی، جس کی قبر مدینے کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا اکابرین ہو، بانی فرقہ ہو، غلطی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک دوستو، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، پھر یہ طریقت جسے کہا جاتا ہے، یہ صوفیہ کرام کی ایک ٹرم ہے، یہ ولایت کا پہلا اسٹیپ ہے۔ جب انسان طریقت میں آ جاتا ہے، زہد اختیار کر لیتا ہے، تارک دنیا بن جاتا ہے، اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کی بندگی کرنا، عبادت کرنا، زہد والی زندگی اختیار کرنا اور اللہ کی معرفت میں کھونا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ طریقت میں ہے۔ یہ صوفیہ کرام کی ایک ٹرم ہے۔ صوفیہ کے جو مسلک کو وہ ایک مذہب ہوتا ہے، مذہب یعنی ایک مذہب کہتے ہیں طریقے کو، تو یہ صوفیہ کرام کے یہاں ایک ٹرم پائی جاتی ہے، سالکین، جو سالکین ہوتے ہیں وہ پھر جب اس ولایت میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لینڈ کو کہا جاتا ہے یہ طریقت پہ ہے، یعنی ولایت کے اوپر ہے، ولایت کی پہلی سیڑھی۔ اس کے بعد ہوتا ہے طریقت کے بعد معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کا پہچان، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی قدرت کاملہ کی جو صفات ہے، اس کی جو مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں کا جو ظہور ہے، اس کا دھیرے دھیرے اس کی معرفت حاصل کرنا۔ اور پھر یہ معرفت کی کئی کیٹیگری ہو سکتی ہے، علمی بھی ہو سکتا ہے، اور تصوف کی لینڈ میں بھی ہو سکتا ہے، ولایت کی لینڈ میں بھی ہو سکتا ہے، الگ الگ معرفتیں ہوتی ہیں، لیکن جو طریقت سے اوپر اسٹیج پہ جاتا ہے، اگلے گریڈ پہ جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے معرفت۔ اور معرفت کے بعد پھر حقیقت کا درجہ آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے، اس کی قدرت کاملہ جو ہے، وہ دھیرے دھیرے انسان کے اوپر پوری کھل جاتی ہے، اور اس سے پورا متعارف بن جاتا ہے، حقائق ان کے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں، حجابات کھل جاتے ہیں، نقابات ہٹ جاتے ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہے کہ انسان کہلاتا ہے عارف باللہ یا محقق باللہ۔ اور بہت دیر کر دی میرے مسیحا، بیمار محبت کی دوا لاتے لاتے، تو دوستو بہت دیر ہو جاتی ہے حقیقت اور معرفت تک پہنچنے کے لیے۔ ہم صرف کہہ ہی سکتے ہیں، لیکن یہاں تک پہنچنا ہر انسان کی بس کا کام نہیں ہے، پھر وہ حالت مجذوب میں آ جائے گا، دنیا اس کو کچھ سمجھتی ہے اور وہ دنیا والے کو کچھ سمجھتا ہے۔ تو یہ سب ولایت کے گریڈ ہیں، اور میں نے آپ کو مختصر بتا دیا، اس کا انٹرپریٹیشن بیان کرنے جاؤں گا، تفصیلات توضیحات کرنے جاؤں گا تو دوستو گھنٹوں چاہیے، راتیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ مختصر انداز میں نے آپ کو بتا دیا کہ شریعت کس کو کہا جاتا ہے، طریقت، معرفت، حقیقت یہ ہوتی ہے، اور ادھر معجزات، کرامت اور استدراج، اس کے بارے میں نے آپ کو کچھ حد تک آپ کو روشناس کرا دیا، متعارف کرا دیا۔
کسی انسان کو اپنے علم کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. علم کی دنیا بہت وسیع ہے.